لیٹس اسٹارٹ دا ڈسکشن. رضا ہارون صاحب, آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اب اپنے اس آپریشن کا نام ایپک فیوری سے ایپک فیئر کر دینا چاہیے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کی مشکلات کا شکار ہیں, وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آگے آنے والے الیکشنز بہت مشکل ہو گئے, ان کی سیاست بہت مشکل ہو گئی ہے, ہر جگہ پریشانیاں ان کو نظر آ رہی ہیں. امریکہ میں ان کی اپنی کانگریس ان کے خلاف قرارداد لے کر آ رہی ہے, ان کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. اینڈ آف کورس اس پوری سچویشن میں پاکستان کا کردار کتنا اہم ہے, جو ٹاکس ہونے والی ہیں اس پر ہی بات کیجیے گا. رضا ہارون صاحب. بہت بہت شکریہ طلب بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مشکل وقت تھا دنیا پہ جو یہ جنگ شروع کی گئی. اور یاد رکھیے گا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت یہ مذاکرات جاری تھے, اور مذاکرات کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی تھیں کہ مذاکرات میں بہت سی باتیں طے ہونے جا رہی ہیں. لیکن اچانک یہ جنگ چھڑ گئی, اور اس جنگ چھڑنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اسرائیل, ایران اور امریکہ کی انوالومنٹ تھی, بلکہ پورے ریجن کو, اور پاکستان بھی اس سے متاثر ہوا جب اسٹریٹ آف ہرمز پہ پابندی لگی اور اس کو بند کر دیا گیا. تو دنیا کے اندر ایک ہجان کی کیفیت تھی, اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا جو بیانیہ تھا جنگ کے شروع ہونے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا ایران, ان کا موقف یہ تھا, اس لیے ہم نے جنگ شروع کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایران میں جو ہے وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں, یہ بات ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد ان کے موقف تبدیل ہوتے گئے, یعنی جنگ کی جسٹیفیکیشن امریکہ یا صدر ٹرمپ ایک مستقل مزاجی سے کوئی ایک جسٹیفیکیشن دے نہیں سکے تھے. دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے کمال کا ڈیفینس کیا. پھر انہوں نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ثابت کروایا دنیا میں کہ چاہے سپر پاور ہو یا ریجنل پاور ان کے خلاف ہو, وہ ایک بحیثیت ایک قوم کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کیسے انہوں نے تمام چیزوں کو ناکام بنایا. آج پوزیشن یہ ہے کہ ایک دنیا کی سپر پاور اس بات پہ راضی ہے کہ کسی طرح اس جنگ کا خاتمہ ہو, تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہمیں اس کو اس وقت اریٹیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں اس سارے معاملے میں حیثیت پاکستانی طلبائی اگر ہم دیکھیں تو جو مارکہ حق میں جو بنیاد المرصوص کی فتح ہے پاکستان کی, بھارت کے خلاف بدترین شکست دی بھارت کو, اس کے بعد سے جو ہماری حکومت کا, ہماری ریاست کا, ہمارے چیف آف آرمی فیلڈ مارشل صاحب کا, چیف آف ڈیفینس فورسز صاحب کا, جو اقوام متحدہ میں, اقوام عالم میں جو قد کاٹ بڑھا, جو احترام بڑھی, آج اس کا ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں. وہ رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے زبردست کامیاب سفارتی محاذ کے اوپر کامیابیاں سمیٹتا ہوا اس مقام پہ آ گیا ہے کہ آج پاکستان پہ ٹرسٹ کا لیول جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ پاکستان فیسیلیٹیشن, یہ باتیں آ رہی ہیں اور کنفرم بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان فیسیلیٹیشن کا رول ادا کرے گا. تو یہ ہمارے لیے فخر کی باتیں ہیں. یہ کامیابی جو ہے وہ اس کا سہرا جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس, بنیاد المرصوص کی کامیابی وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس, اس وقت کے حکمران تھے, وزیر اعظم تھے, پھر ڈپلومیٹکلی جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے پوری دنیا میں جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑا, تو اس کا آج ہم نتیجہ دیکھ رہے ہیں. آج ہم جس پوزیشن پہ آ گئے ہیں اس پوزیشن میں جو ہماری اسٹرینتھ ہے ریجن کے اندر وہ ملٹی پلائی ہو گئی ہے, بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو مجھے امید یہ ہے کہ نہ صرف یہ مسئلہ جلد از جلد حل ہو, مذاکرات کا آغاز ہو, ٹیبل پر بیٹھے, پاکستان جو ہے اس نے فیسیلیٹیشن کا رول ادا کرے, بلکہ اس کے بعد اس کے جو اکنامک بینیفٹس ہیں, جو معاشی بینیفٹس ہیں پاکستان اس سے حاصل کرتا ہے, وہ معاشی بینیفٹس بھی پاکستان کی طرف آئیں, تاکہ اس کا جو اثر ہے, اس کے جو فوائد ہیں وہ پاکستان کے عوام تک پہنچے. بہرحال ایک دنیا میں اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ بھی ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے. اس پہ بہت زیادہ چیمگوئیاں کرنا یا اپنے خیالات کا اظہار کرنا مناسب نہیں ہے. ابھی بھی ویٹ اینڈ سی ہے, اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اور پاکستان کو شاباش ہے, پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو شاباش ہے, پاکستان کی حکومت کو شاباش ہے, اور سب سے بڑھ کر چیف آف ڈیفینس فورسز عاصم منیر صاحب کو بہت زیادہ خراج تحسین ہے کہ انہوں نے پاکستان کا مقام اقوام عالم میں بہت بڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے. تو ہمیں اس بات پہ ریجوائس بھی کرنا چاہیے, اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے, اور اپنا رول کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے کانفلکٹ میں پاکستان کی جو پوزیشن ہو گئی ہے, ٹرکی کی ایک پوزیشن ہے, ایک پاکستان کی پوزیشن ہے, یہ بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے. تو یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں رضا صاحب. اور آپ نے پاکستانی فتح کا ذکر کیا تو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کس طرح فرانس کے رافائل طیارے گرائے تھے, اور پھر رافائل کی مارکیٹ خراب ہو گئی تھی, اور اب ایران نے جو ہے امریکہ کے F-35 اسٹیلتھ طیارے گرا دیے ہیں, جن کو بادشاہ سمجھا جاتا ہے فائٹر پلینز کا اسٹیلتھ کی دنیا میں.
اور پھر ان کی مارکیٹ بھی خراب ہو گئی ہے، تو یقیناً بڑا نقصان انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے اس جنگ میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے، ہمیں بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اظہر جاوید صاحب، ہم یہ بھی جانتے ہیں، رائٹرز کی پبلش خبر ہے آج کی کہ 2 ٹارگٹس جو امریکہ نے اپنی لسٹ میں رکھے ہوئے تھے ایرانی لیڈرشپ کے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے لسٹ میں سے پاکستان کی درخواست پر مذاکرات کے لیے، ٹاکس کے لیے۔ یقیناً یہ انتہائی خوش آئند خبر ہے، اس سے پھر ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ پاکستان کا مقام ان ڈائیلاگز میں، ان ٹاکس میں، نیگوسیشن میں کیا ہے۔ آپ اس وقت ٹرمپ کی صورتحال کیسے دیکھتے ہیں؟ ایران کی پوزیشن آپ کی نظر میں کیا ہے اور پاکستان کا کردار؟ اظہر جاوید صاحب۔ بہت شکریہ طلعت صاحب آپ کے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ دیکھیے، اس وقت دنیا بڑے حساس دور سے گزر رہی ہے، بڑا نازک دور ہے، جو واقعی ہم بڑی دیر سے کہتے تھے۔ اس وقت تیسری ورلڈ وار کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اگر اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے کو دیکھیں تو وہ ان کا ایک پلان تھا، ان کا پلان ود ان ڈیز ایران کو فتح کرنے کا تھا۔ ان کا پلان یہ تھا کہ جو سپریم لیڈر ہیں ان کو شہید کرنے کے بعد وہاں پر عوام اٹھ کھڑی ہوگی، وہاں پر تختہ الٹ جائے گا، حکومت دوسری آ جائے گی، اور وہ جو پرانے شاہ ہیں ان کو دوبارہ وہاں پہ لا کے بٹھا دیا جائے گا۔ تو یہ ایک پلان تھا جس پلان کے تحت وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن دیکھیے، اللہ کی مدد بھی کچھ چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے کی مدد کے ساتھ ساتھ جو تیاریاں تھیں ایران کی، ظاہری بات ہے کچھ خامیاں ہوتی ہیں، لیکن جو تیاریاں تھیں انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے۔ یہ پوری دنیا اس وقت اس بات کو مان رہی ہے کہ ایران نے سپر پاور امریکہ اور جو اسرائیل جس کو اس کا ایک بغل بچہ کہا جاتا ہے یا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اس کے ہم پلہ کہا جاتا ہے، اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا، اور اس کے بعد اس کے جو ان کی جو مزاحمت ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ عوام جو ہے، ایرانی عوام، وہ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس چیز نے جو ہے وہ امریکہ کے پلانز کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ برباد کر دیا، اور ان کا جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا۔ اب امریکہ کو سامنا کس چیز کا؟ امریکہ روزانہ ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ اس جنگ میں جھونک رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اس وقت فیول کرائسس ہے، آئل کرائسس ہے، پوری دنیا میں پرائسز جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، اور اس کا براہ راست جو ایک شکار ہے وہ امریکہ بھی ہو رہا ہے، پوری دنیا بھی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو ایک اور بھی ہے، دیکھیں ایران نے جو مسلم ممالک ہیں، سعودی ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، اور دوسری یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے امریکہ کو ایک بڑی فنڈنگ بھی ملتی ہے، امریکہ کے یہ بڑے سپورٹرز بھی ہیں، تو وہ بھی بالواسطہ طور پر بلکہ براہ راست اس میں متاثر ہو رہے ہیں، اس کا پریشر بھی ہے۔ پھر ہم جو صورتحال ٹرمپ کی امریکہ کے اندر ہے اس کی جو مقبولیت ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے، اور جو جنگ کے نتائج نہیں نکلے آج تو سٹل ان کو مزاحمت کا سامنا۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہے، اسرائیل کے اندر بہت ڈیپ جا کے جو ایران نے ہٹ کیا ہے، جو ان کا نیوکلیئر سٹی ہے، مجھے نام تو اس کا ابھی یاد نہیں، وہاں پہ جو ایک ہٹ ہوا ہے اس نے اسرائیل اور امریکہ کو بالکل بکھلا کر رکھ دیا۔ اگر آپ نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو وہاں پہ گئے بھی، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ بات بھی کی، تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔